السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ میرے پاکستان میں رہنے والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں توحید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ مسجد کو بہترین جگہ قرار دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور بری جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں، جو کہ اچھی جگہ ہیں، جو کہ جنت کے باغات میں سے ان کو باغ قرار دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں۔ مسجد کی تعمیر، ترقی، مساجد بنانے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں، اور جو بازار ہیں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بری جگہوں میں سے ایک جگہ بازار ہیں، اور بازار دیکھیں یہ بھرے ہوئے ہیں، کثرت سے لوگ وہاں جاتے ہیں، بازاروں میں بغیر ضرورت کے بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال سے ملاقات کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کا میرا پروگرام پورے پاکستان کے رہنے والے بھائیوں اور بہنوں سے ہے کہ اگر آپ آخرت کا گھر، جنت میں اپنا گھر چاہتے ہیں، دنیا میں گھر بنانے کے لیے ہمارے کئی خواتین، ہماری بہنیں بیٹیاں اور کئی ہمارے مرد حضرات، انہوں نے ایک ذاتی گھر بنایا، پھر 2-3 پلاٹ لیے، پھر 4-5 ان کے ذاتی مکان ہیں، انہوں نے رینٹ پر دیے ہوئے ہیں، اور بہت خوش ہیں کہ ہمارا ذاتی بھی گھر ہے اور باقی جتنے گھر ہیں ان کا رینٹ آتا ہے، ہمیں کمانے کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذاتی گھر میں بھی برکت فرمائے، اور اللہ ذوالجلال جو آپ نے کرائے پر یا آپ نے پلاٹ وغیرہ خریدے، اللہ اس آپ کے مال میں بھی برکت فرمائے۔ ہم آپ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ذاتی گھر بھی آپ نے بنا لیا، اور اس کے علاوہ اتنے گھر ہیں جن کے رینٹ آ رہے ہیں، آپ کا گزران بھی آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے، کمانے کی فکر نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آخرت کا گھر وہ کس نے بنانا ہے؟ جن کو اللہ ذوالجلال نے ذاتی گھر کے علاوہ گھر دیے ہیں، تو وہ ایک گھر اللہ کے لیے وقف کرے کہ یہ گھر میں نے مسجد بنانے کے لیے دیا۔ جس کے 5-6 پلاٹ ہیں، ایک پلاٹ وہ اللہ کی راہ میں وقف کرے، کہہ دے کہ یہ جناب پلاٹ میں نے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری گزارش ہے، ایسی کئی بہنیں بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، صحابہ کرام اور صحابیات کی مثالیں۔ اللہ کے رسول نے جب اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ کے لیے دو، تو ازواج مطہرات نے اور صحابیات نے رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہن، تو انہوں نے اپنے زیورات نکال کر اللہ کے راہ میں دے دیے۔ صحابہ کرام نے اگر ایک باغ ہے، آدھا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ کس لیے؟ کہ دنیا کی آسانی، آسائش یہ عارضی ہے، لیکن جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو عام سا آدمی آخر میں جنت میں جانے والا ہوگا، جو ہم پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، اس سے 10 گنا بڑی زیادہ جگہ اللہ اس کو جنت میں دیں گے۔ خیال رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، جنت میں گھر بنانے کے لیے پورے پاکستان سے اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے، سعودی عرب میں رہنے والے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں ہیں، یورپ کے اندر رہنے والے ہمارے معززات، ہمارے برادر، ہمارے بھائی اور بیٹیاں بہنیں ہیں،
کئی ایسی خواتین ہیں اللہ ذوالجلال نے ان کو مال سے نوازا ہے، ان کے شوہر نے ان کی خدمت کو دیکھ کر، اس کے ساتھ کو دیکھ کر، اس کی ہمدردی اور اس کے خلوص کو دیکھ کر اپنی ساری جائیداد اس کے نام پر لگا دی ہے۔ ذاتی مکان بھی ہیں، زرعی زمین بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار دکانیں ہیں، مکان ہیں، پلاٹ ہے۔ میری بہنوں، یہ دنیا کی زندگی آپ اچھی گزار رہی ہیں۔ اللہ نے آپ پر یہ کرم کیا ہے کہ آپ دنیا کے اندر مال و متاع کی وارثہ ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے۔ تو میں ایسی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور کہیں کہ ایک مکان یہ ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے، یہ ہمارا ایک مکان لے، اسے مسجد بنائیں۔ بے شمار ایکڑ زمین ہے، ایک ایکڑ ہمیں اللہ کے لیے دیں کہ اس سے ہم مدرسہ بنائیں۔ بے شمار آپ کی دکانیں ہیں، ایک دکان آپ اللہ ذوالجلال کے لیے وقف کر دیں۔ بے شمار آپ کے پلاٹ ہیں، ان میں سے ایک پلاٹ ہمیں آپ کہیں کہ یہ اللہ کے دین کے لیے لگا دیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ دنیا کا مال جتنا بھی کوئی عظیم سے عظیم انسان کیوں نہ ہو، کتنا مالدار ہو، وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، بہت بڑی پراپرٹی جاگیرداری کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن جب دنیا میں جائے گا، جب دنیا سے جائے گا، چارپائی پر ہوگا، اس کے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے۔ ایک غریب آدمی، مسکین آدمی کی جس کا ذاتی گھر بھی نہیں ہے، اس کو بھی قبر میں اتنی جگہ ملنی ہے، امیر آدمی کو اتنی جگہ ملنی ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں غور کریں، یہ قبر کی پہلی رات ہر کسی، میرے اور آپ ہر کسی پر آنے والی ہے۔ ہمارے بڑے کہاں ہیں؟ وہ قبروں میں ہیں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کچھ دنیا میں کیا ہے تو کیا ہوگا؟ یہی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ میرے بھائیوں غور کرو، یہ قبر جنت کا باغ بن جائے گی، تا حد نگاہ یہ فراخ ہو جائے گی۔ جنت سے بستر آ جائے گا، جنت سے پھر لباس آپ کا آ جائے گا، اور پھر جنت کی طرف سے یہ کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں کی تازہ ہوائیں ملیں گی۔ کس کو؟ جس نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ قیمتی مشورے اور قیمتی آراء اور اپنا وقت بھی مجھے دیں۔ میں اللہ کی رحمت اور مہربانی سے اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے جا رہا ہوں، اور اسی طرح ایک دینی ادارہ بہت بڑا جس کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اسلام آباد میں بنانے جا رہا ہوں۔ پورے پاکستان میں، پورے عرب ملکوں میں، یورپ میں جو مجھے سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، میں آپ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو بہت زیادہ مال دیا ہے، آپ اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ ہمارے ادارے کے لیے زکوٰۃ دیں۔ اور اسی طرح جو ہے، اگر آپ کو اللہ نے بہت زیادہ جائیداد سے نوازا ہے، یقین کریں کہ ایسے افراد، ایسی خواتین ہیں، ان کے پاس 2 مکان ہیں، ایک اس میں رہ رہے ہیں اور دوسرا ان کا جو ہے نا وہ کرائے پر، وہ کہتے ہیں ایک ہم رہ رہے ہیں ہمارے لیے کافی ہے، دوسرا ہم نے اللہ کے دین کو دے دیا۔ اور نیت کیا ہے کہ یہ زندگی، یہ تھوڑی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ زندگی، پھر موت نہیں آئے گی۔ وہ زندگی جس کی بہترین ہوگی، اصل وہ کامیاب، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میری یہ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت بہترین نصیب فرمائے، جنت میں گھر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی دے، اللہ ذوالجلال ہمیں شفاعت مصطفیٰ دے، اللہ ذوالجلال ہمیں ہر جمعے اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم نے عبادات میں اپنے آپ کو کامیاب کیا، نمازیں 5 وقت پر پڑھی، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے مال سے زکوٰۃ دی، اور ہم نے اپنے مالوں کو خرچ کیا اللہ کے راستوں میں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بھی مسجد کے لیے اپنے دل میں، سینے میں ایک آواز نکلتی ہے کہ ہم اللہ کا گھر مسجد بنائیں، ہم مدرسے کے لیے، اور اسی طرح دعوت اور تبلیغ کے میدانوں میں، میں اسلام آباد میں ایسا ادارہ بناتا ہوں جہاں سے میں قافلے تبلیغ کے روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ 5 7 10 افراد پر ایک قافلہ مشتمل ہوگا، افراد ہوں گے، ان کے اندر ایک عالم دین ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح خواتین کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے ادارے میں خواتین کی تعلیم بھی انشاءاللہ تعالیٰ برابر کروں گا۔
تو تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے جو مسجد بنانا چاہتے ہیں، مسجد کی تعمیر کرانا چاہتے ہیں، اس کے انتظام میں، اور اسی طرح ادارہ بنانا چاہتے ہیں، ادارے کی تعمیر، ادارے کی جگہ کی خریداری میں، وہ پوری دنیا سے رہنے والے مسلمان، پاکستان سے رہنے والے مسلمان میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے کام امت کے لیے کرنا ہے، کسی فرقے، کسی گروہ کے لیے ہم نے کام نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے پیغمبر کی اطاعت۔ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، اس پر ہم نے چلتے ہوئے اپنی دنیا کو بہترین بنانا ہے، اور جب اس پر چلتے ہوئے ہم آخری دم تک اللہ کے دین کی خدمت کرتے جائیں گے، دعوت اور تبلیغ میں حصہ ڈالتے جائیں گے، انشاءاللہ مجھے پکی امید ہے اللہ ذوالجلال ہماری آخرت والی زندگی بھی بہترین کر دیں گے۔ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، اور میرا جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں وہ پاکستان کے ہیں، سعودی عرب کے ہیں، یورپ میں، ان میں یہ پروگرام شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی بہن بھائی اللہ کا گھر بنانے کے لیے تیار ہو گیا تو ثواب آپ کو بھی برابر کا ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال ہمیں کتاب و سنت کی خدمت کرنے کے لیے قبول فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔